عبدالحق کا دل بھی بوجھل ہو رہا تھا اور دماغ بھی، سر میں درد تھا۔ حمیدہ کی سچی باتوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت بدل گیا ہے، اندر سے بہت خراب ہو گیا ہے، بہت برا۔ حمیدہ نے کہا تھا کہ یہ نوربانوں کی صحبت کا اثر ہے۔ وہ شکر کی جگہ شکایت کا مرتکب ہوا، مگر یہ غلط تھا۔ آدمی خود ہی خراب ہوتا ہے، خود کو خراب کرتا ہے، کسی دوسرے کا کیا دوش؟ اسے تو محبت نے خراب کیا تھا۔ ارجمند نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں ارجمند، آئیے لیٹ جائیے۔ عبدالحق نڈھال ہو رہا تھا، لیکن ابھی لیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ آنکھوں میں نیند بھی نہیں تھی۔ اچھا آپ بیٹھیں، میں ابھی آئی، ارجمند نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ عبدالحق نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ کے دوسرے سرے پر دیوار کے ساتھ لیٹا تھا اور سو رہا تھا۔ عبدالحق ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، شرمندہ بھی تھا کہ واقعی بہت ناشکری کی اس نے۔ ذرا دیر بعد ارجمند کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹب تھا۔ وہ اس نے لا کر عبدالحق کے پیروں کے پاس رکھ دیا، پھر اس نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور خود کلامی کے انداز میں بولی، ٹھیک ہے۔ عبدالحق حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے دونوں پیر اس میں ڈالیں۔ کیوں؟ عبدالحق نے گڑبڑا کر کہا۔ آپ ڈالیں تو۔ عبدالحق نے دونوں پاؤں پانی میں ڈالے۔ وہ نیم گرم پانی تھا، لیکن اس کی حرارت بہت خوشگوار تھی۔ ارجمند اپنے ہاتھوں سے اس کے دونوں پیروں کو ملنے لگی۔ عبدالحق نے پاؤں کھینچنے کی کوشش کی، لیکن ارجمند کی گرفت مضبوط تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ارجمند بولی۔ تم پیروں کو ہاتھ لگاؤ، اچھا نہیں لگتا۔ یہ میرا فرض بھی ہے اور حق بھی، مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ ذرا دیر میں عبدالحق کو احساس ہوا کہ اس کے جسم کا تناؤ اور پیروں کی دکھن دونوں دور ہو رہی ہیں۔ یہ ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ گرم پانی میں نمک ملایا ہے۔ آپ کے پاؤں دکھ رہے تھے نا؟ اب آرام آ جائے گا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے پاؤں دکھ رہے ہیں؟ پتا نہیں آغا جی، بس دل نے بتایا اور میں نے مان لیا، ارجمند نے سادگی سے کہا۔ اب بس کرو، دکھن ختم ہو گئی ہے۔ عبدالحق کے لہجے میں تشکر تھا۔ ذرا رکیں، ارجمند نے کہا، اور باتھ روم میں جا کر تولیہ لائی۔ ٹب ایک طرف ہٹا کر اس نے بہت اچھی طرح اس کے پاؤں خشک کیے، پھر وہ تولیہ لے کر باتھ روم میں گئی۔ اب آپ لیٹ جائیں آغا جی، واپس آ کر اس نے کہا۔ عبدالحق بڑی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ عبدالحق نے نفی میں سر ہلایا۔ حالانکہ اس وقت نیند کی ضرورت ہے آپ کو، وہ تفکر آمیز لہجے میں بولی۔ وہ الماری کی طرف گئی، وہاں سے ایک تولیہ نکال کر لائی۔ ذرا سر اٹھائیں اپنا۔ عبدالحق نے سر اٹھایا تو اس نے تولیے کو تکیے پر پھیلا دیا۔ اب لیٹ جائیں آرام سے۔ تولیے سے کیا فرق پڑے گا؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ دیکھتے رہیے، ارجمند نے کہا۔ اس بار وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں تیل کی شیشی تھی۔ یہ کیا؟ تیل لگاؤں گی آپ کے سر میں، مگر پہلے لائٹ آف کر دوں۔ اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے، آپ کو معلوم نہیں، اور آغا جی یہ میرا فرض بھی ہے۔ ارجمند نے تیل سر میں ڈالا اور نرمی سے اسے تھپ تھپا کر جذب کرنے لگی۔ توبہ آغا جی، کتنا پیاسا ہے آپ کا سر، سارا تیل جذب کر لیا۔ تیل کبھی لگاتے نہیں آپ؟ عبدالحق کو جیسے نشہ سا ہونے لگا تھا۔ ارجمند کی انگلیوں میں کوئی مقناطیسیت تھی جو ہر پریشانی اور فکر کو کھینچ رہی تھی۔ اس نے ننداسی آواز میں کہا، کبھی خیال ہی نہیں آیا، یہ تو میری کوتاہی ہے۔ ارجمند کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ مرد اپنا خیال خود تھوڑا ہی رکھتے ہیں۔ اس پر عبدالحق کے غنودگی کی طرف جاتے ہوئے ذہن میں نوربانو کا خیال آیا۔ اتنے برسوں کے ساتھ میں نوربانو کو کبھی یہ خیال نہیں آیا۔ اب اسے یاد آیا کہ اکثر پاؤں دکھتے تھے اور سر بھی بوجھل ہوتا تھا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا اور نوربانو کو کبھی خیال نہیں آیا۔ اور یہ ارجمند ملی ہی کتنے دن ہے مجھے، اور اسے اپنی کوتاہی کہہ رہی ہے، اور ایسے آرام آ جاتا ہے، یہ تو معلوم ہی نہیں تھا مجھے۔ ساری تھکن، ساری دکھن دور ہو گئی۔ ارجمند اب دھیرے دھیرے مالش کر رہی تھی اور عبدالحق جیسے خود کو فضا میں تیرتا محسوس کر رہا تھا۔ اب کچھ سوچنا بھی محال تھا، نہ جانے کب وہ سو گیا۔ ارجمند نے باتھ روم میں جا کر ہاتھ دھوئے، وضو کیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے پہلو میں دراز ہو گئی۔ وہ معمول کے مطابق سونے سے پہلے کے ورد کر رہی تھی۔ وہ بہت گہری اور پرسکون نیند تھی۔ ارجمند نہ جگاتی تو اس کی آنکھ کبھی نہ کھلتی۔ ارجمند کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ پہلے سے جاگی ہوئی ہے اور نماز کے درمیان سے اٹھی ہے۔ فجر کی اذان ہو گئی کیا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ جی نہیں، ہونے والی ہے، میں نے ذرا پہلے جگا دیا آپ کو تاکہ آرام سے تیار ہو جائیں۔ عبدالحق سمجھ گیا
کہ ارجمند تہجد کے لیے اٹھی ہوگی۔ وہ نماز پڑھ کے آیا تو ارجمند کچن میں تھی۔ ننھا نور الحق جاگ رہا تھا اور ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ وہ بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ یہ نور بانو کا بیٹا تھا اور صورت ہو ارجمند جیسی، اور نام ارجمند نے نور الحق رکھا اس کا۔ اسے یاد آیا نور بانو کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ بچہ اس پر نہ پڑے، وہ بہت خوبصورت ہو، اور ارجمند جو کہ ویسے ہی خوبصورت ہے لیکن نور بانو کو شاید بہت زیادہ حسین لگتی ہوگی، اس لیے وہ اسے ایبٹ آباد ساتھ لے کر گئی اور اسے نظروں کے سامنے رکھا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بچہ ارجمند پر پڑا۔ نور بانو کو بس یہی فکر تھی۔ عبدالحق نے تعصب سے سوچا، وہ نہیں جانتی تھی کہ صورت شکل سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اماں نے ٹھیک ہی کہا، نصیب بڑی چیز ہوتا ہے۔ اور ارجمند کی بات بھی اسے یاد تھی۔ اس کے پاس اپنے بچے کے لیے اور طرح کے خواب تھے۔ وہ اپنے بچے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد اس کی محبت سکھانا چاہتی تھی، اور اللہ نے بچہ نور بانو کو دیا، ارجمند کو نہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو اسے ارجمند ہی پالے گی۔ چلیے ناشتہ کر لیجئے۔ ارجمند نے اسے چونکا دیا۔ ناشتہ اس نے سب کے ساتھ کیا۔ بہت اچھا لگا، جیسے پرانے دن لوٹ آئے ہوں۔ لیکن نہیں، بہت بڑی کمی تھی اب۔ بہت بڑا فرق تھا جب میں اور اب میں۔ اب نور بانو نہیں تھی۔ اب سب کچھ پہلے جیسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے سینے کا خلا کبھی نہیں بھرے گا۔ اس رات ارجمند پھر پچھلی رات والا معمول دہرانے لگی تو عبدالحق نے کہا، آج تو مجھے تھکن نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ اچھا تو لگے گا نا آپ کو، اور تازہ دم بھی ہو جائیں گے۔ اچھا لگا تھا نا آپ کو؟ عبدالحق نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا تو لگے گا، لیکن ضرورت نہیں ہے تو کیوں زحمت کرو؟ ارجمند نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ اسے میرے لیے زحمت سمجھتے ہیں؟ اس میں مجھے خوشی ملتی ہے۔ آپ کی خدمت کرنا، آپ کی ضرورت پوری کرنا، آپ کو خوش رکھنا، یہ میرا فرض تو ہے ہی، لیکن میرے لیے کتنی بڑی خوشی ہے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کو ضرورت نہ بھی ہو، اچھا نہ بھی لگے تو میری خوشی کے خیال سے برداشت کر لیا کیجیے۔ ایثار آپ ویسے بھی بہت کرتے ہیں۔ عبدالحق کو شرمندگی ہونے لگی۔ ایسی خدمت اور برداشت کرنا کہہ رہی ہے اسے؟ اس لڑکی میں کتنی عاجزی اور انکساری ہے، اور یہ اس کی خوشی ہے۔ کسی سے جیتنے کی فکر نہیں اسے، اپنا حق جتانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتی۔ اس لمحے ایک بھولی بسری یاد ابھر آئی۔ ماتا جی اسے سلانے کے بعد پتا جی کے کمرے میں جاتی تھیں۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک رات اس کی آنکھ کھل گئی تو پتہ چلا کہ ماتا جی نے بتایا کہ وہ پتا جی کی سیوا کرنے جاتی ہیں ہر رات، اور سیوا کرنے کی وضاحت انہوں نے کی تھی، پاؤں دبانا، سر دبانا، اور ارجمند وہی کچھ کر رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ ارجمند، یہ سب تمہیں کس نے سکھایا؟ کیا آغا جی؟ ارجمند نے نیم گرم پانی میں اس کے تلووں کو سہلاتے ہوئے سر اٹھائے بغیر پوچھا۔ یہ سب کچھ، یہ خدمت جسے تم فرض کہتی ہو؟ پتہ نہیں آغا جی، شاید خود ہی آ جاتا ہے یہ سب کچھ۔ وہ اب بھی اس کے پیروں میں گم تھی۔ خود ہی کیسے آ سکتا ہے بھلا؟ عبدالحق نے اعتراض کیا۔ بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آغا جی، ارجمند نے بے دھیانی سے کہا۔ عبدالحق کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ارجمند کے ہاتھوں سے کوئی توانائی، کوئی طاقتور کرنٹ اس کے پیروں میں منتقل ہو کر اس کے جسم میں پھیل رہا ہو، اور جسم میں تازگی پھیلا رہا ہو۔ جسم میں کیف سا دوڑ رہا تھا۔ گزشتہ رات اسے یہ احساس نہیں ہو سکا تھا، شاید تھکن کی وجہ سے۔ وہ صرف پرسکون ہوا تھا، اس کیف سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تو اس کا دماغ بھی جیسے بادلوں میں تیر رہا تھا۔ میں تو ایسا کچھ نہیں جانتا جو دنیا میں خود بخود ہو جاتا ہو۔ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے بول رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ سب کچھ کسی نے سکھایا نہیں۔ تو پھر تمہیں کیسے آیا یہ سب؟ بچہ سانس لینا کیسے سیکھتا ہے آغا جی؟ وہ تو نیا نیا پیدا ہوا ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، اسے کوئی تجربہ نہیں ہوتا سانس لینے کا۔ تو اسے سانس لینا کون سکھاتا ہے؟ یہ تو میں بتا سکتا ہوں، عبدالحق نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ایک دھپ رسید کیا جاتا ہے، تکلیف سے وہ روتا ہے، روتا ہے تو سانس آتی ہے، سانس آتی ہے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ… وہ تو ناسمجھ ہوتا ہے آغا جی، ارجمند نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ ٹھیک، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ روتے ہوئے وہ بے ارادہ سانس لیتا ہے اور پھر مشین چل پڑتی ہے، پھر وہ ساری زندگی سانس لیتا رہتا ہے۔ چلے مان لیا، لیکن تکلیف پر رونا اسے کون سکھاتا ہے؟ ارجمند اب بھی اسی کیفیت میں تھی۔ یہ تو جبلت ہے۔ اور جبلت کیا ہے؟ تم ہی بتاؤ۔ ارجمند نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاتھ اس کے اب بھی مصروف تھے۔ وہ اقبال صاحب نے بتایا تو ہے نا آغا جی،
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ عبدالحق کو پہلی بار احساس ہوا کہ ارجمند کے ہاتھوں سے اس کے جسم میں منتقل ہونے والی توانائی ارجمند کے ارتکاز کی وجہ سے تھی، اور وہ مکمل ارتکاز تھا۔ دل، دماغ، جسم اور روح سب اس کے پیروں پر مرتکز تھے، اور اب وہ ارتکاز ٹوٹ گیا تھا تو کرنٹ تو اب بھی تھا، مگر بہت موہوم۔ ارجمند سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ عبدالحق نے پہلا مصرع پڑھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات آغا جی، مگر میرے خیال میں اقبال صاحب نے یہ مصرع صرف اس لیے کہا کہ روایتی طور پر شعر 2 مصرعوں کا ہوتا ہے، ورنہ تو وہ مصرع اپنی جگہ مکمل ہے۔ ایسی بات تو نہیں، دوسرا مصرع سوال ہے اور پہلا اس کا جواب۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے مصرعے میں سوال ہوتا اور دوسرے میں جواب۔ شاعری میں تو یہ چلتا ہے ارجی۔ عبدالحق نے بے ساختہ پیار سے اسے پکارا۔ پہلی بار اسے لگا کہ اس کی روح ان باتوں کو ترستی رہی ہے۔ ارے ارجمند ہی سے تو وہ یہ باتیں، یہ تبادلہ خیال کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میرے نزدیک تو پہلے یعنی جوابی مصرعے میں اقبال صاحب نے جو 2 آپشن دیے وہ غلط۔ دوسرے مصرعے میں جو سوال انہوں نے اٹھایا اس کا ایک ہی جواب ہے، حتمی جواب۔ آپشن تو وہاں ہے ہی نہیں۔ اور وہ حتمی جواب کیا ہے؟ عبدالحق کے لہجے میں دلچسپی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، ارجمند نے سادگی سے کہا۔ عبدالحق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے شک کوئی آپشن نہیں، یہ حتمی جواب ہے۔ میں تم سے متفق ہوں ارجی، یہ مصرع ہر طرح سے مکمل ہے، اسے کسی جواب کی ضرورت نہیں، لیکن یہ جواب ہر شخص کی سمجھ میں تو نہیں آئے گا۔ مجھے اختلاف ہے اس سے، ارجمند نے کہا۔ وہ اس کے پاؤں بدستور سہلائی جا رہی تھی۔ یہ مصرع ہر شخص کے اندر درست جواب ابھارنے والا ہے، لیکن اسے دوسرا مصرع دے کر اقبال صاحب نے ابہام پیدا کر دیا ہے، لوگوں کو بھٹکانے کا سامان کر دیا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، انہوں نے 2 آپشن دیے، گویا جواب انہی میں ہے۔ شعر پڑھنے والے کو پابند کر دیا انہوں نے، اور ان میں سے ایک آپشن بہت کمزور ہے، مکتب کی کرامت۔ مکتب میں علم دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی کرامت نہیں ہوتی وہاں۔ اب پڑھنے والے کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ فیضان نظر کو دوسرا جواب مان لے۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ کی نظر کرم کی بات ہے، عبدالحق نے بڑے اعتماد سے کہا۔ یہی تو ابہام ہے آغا جی۔ فیضان نظر کی اصطلاح ولیوں، پیروں اور فقیروں کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہاں۔ عبدالحق کو اس کی بات کا قائل ہونا پڑا۔ اور اس شعر میں پہلے جواب ہے، سوال بعد میں ہے، اور جواب کے 2 آپشن ہیں۔ ان میں سے ایک کمزور ہے تو پڑھنے والا پہلے ہی سے ذہن بنا لیتا ہے کہ فیضان نظر کا معاملہ ہے، اور وہ اسے بندوں کی طرف لے جاتا ہے۔ عبدالحق کو ایک اور نکتہ سوجھا۔ لیکن یہاں فیضان نظر کا اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کی طرف بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے آغا جی؟ وسیلے کی طرف توجہ کرنا تو راہ سے بھٹکنا ہے، توجہ تو وسیلہ بنانے والے کی طرف ہونی چاہیے۔ منبع اور سرچشمہ تو وہی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اہمیت تو وسیلے کی بھی ہے نا؟ ہے، لیکن یہ خیال بھی رہے کہ وسیلہ محض آزمائش ہے۔ وسیلے میں جتنا الجھیں گے راستہ اتنا طویل اور منزل اتنی دور ہوگی، پھر وسیلے کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی، اور جس نے وسیلہ بنایا اس سے تو ہم پہلے ہی دور ہو چکے۔ اور آغا جی، اللہ تو بغیر وسیلے کے بھی بہت کچھ دیتا ہے۔ اس دنیا کو تو اللہ نے اسباب کا کارخانہ بنایا ہے، لیکن بہت کچھ وہ بے گمان اور براہ راست بھی دیتا ہے۔ وضاحت تو کرو۔ ابھی آپ جبلت کی بات کر رہے تھے، ہر جاندار کو ملی اور کسی کے توسط کے بغیر ملی۔ وہ تو جسم کے، زندگی کے اس نظام کا حصہ ہے جو اللہ نے ہر ایک کے لیے قائم فرمایا، جسم کی طرح۔ نہیں آغا جی، میرے خیال میں ایسا نہیں، ارجمند نے بے حد عاجزی سے کہا۔ جسم تو ماں کے وسیلے سے بنتا ہے، لیکن جبلت تو اللہ براہ راست القا فرماتے ہیں۔ یہ تو قانون بقا ہے، زندگی کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے مختلف رد عمل مختلف موقعوں پر۔ ناسمجھ بچہ جو کچھ جانتا سمجھتا نہیں ہے، ان اصولوں کے تحت رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ آپ ہاتھ ہلائیں اس کے سامنے تو پلکیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں اس کی، اور یہ جبلت تو مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ اسے کسی کے توسط سے نہیں ملتی، کوئی سکھاتا نہیں اسے۔ یہ تو نسل در نسل ودیت ہوتی ہے۔ ودیت ہونے کا لفظ استعمال کر کے آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ براہ راست اللہ کا دیا ہوا ہے۔ چلیں اسے چھوڑیں، دیکھیں، وہی صرف پیغمبروں کے لیے ہے، علم کا ذریعہ، لیکن اللہ نے عام انسانوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ ان پر خیال القا فرماتا ہے وہ۔ معجزوں کی مثال لیں، ان پر خیال اللہ کی طرف سے اترا،
انہیں غور و فکر پر اللہ نے اکسایا، اس کے نتیجے میں ایجادات ہوئیں۔ القا کی نعمت نہ ہوتی تو انسانی ارتقا کیسے ہوتا؟ اور آپ تنہائی میں قرآن پڑھتے ہوں اور کوئی آیت پڑھتے ہوئے کوئی نقطہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے اور واضح ہوتا ہے تو بتائیں کس نے سمجھایا وہ نقطہ؟ نہیں آقا جی، اللہ نے انسان کو زمین پر بھیج کر اسے اکیلا نہیں چھوڑا، اس کے روحانی، مادی اور ذہنی ارتقاء کا سامان فراہم کرتا رہا۔ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات دیکھ لیں۔ رحمان نے قرآن پڑھایا، اس سے پہلے بولنا سکھایا، نہ سکھایا ہوتا تو آج تک وہ اشاروں میں بات کرتا ہوتا، جو بہت اہم ہوتے ہیں۔ انسان کو اس کا وعدہ یاد دلانے کے لیے پیغمبر بھیجے تھے، صحیفے اتارے تھے۔ خود سوچیں آقا جی، یہ زبانیں کہاں سے آئیں؟ عربی، اردو، انگریزی، فرانسیسی، سب اللہ کا دیا ہے آقا جی، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ عبدالحق کو اپنا لڑکپن یاد آیا۔ اس طرح تو اس نے نیوٹن کے بارے میں سوچا تھا اور اس نے پتھروں کے زمانے کا تصور بھی کیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے سب القا کیا تھا اس پر، افسوس کہ وہ سب کچھ بھول گیا، بہت پیچھے چلا گیا، وہ اداس ہو گیا۔ کبھی فرصت سے بیٹھ کر سوچنا اور وہ سب یاد کرنا ہوگا، سلسلہ وہیں سے جوڑنا ہوگا، اس نے سوچا۔ ارجمند نے اس کی اداسی محسوس کر لی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب آپ جانتے ہیں، بلکہ اس سے بہت زیادہ آپ ہی سے تو سیکھا ہے میں نے تمہیں کب بتایا یہ سب؟ آپ کے دل سے میرے دل کا، روح سے میری روح کا رابطہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ میں تو محبت کے سوا کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ آپ سے جڑی تو یہ بہت بڑا فیض ملا مجھے۔ قرآن پاک پڑھتی ہوں تو آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں آپ سے۔ عبدالحق کو یاد آیا، کراچی میں ایک بار اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور عین اسی وقت یہاں لاہور میں ارجمند کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کی گواہ ان دونوں کی ڈائریاں تھیں، مگر دوبارہ ایسا نہیں ہوا۔ ارجمند پھر بھی اسے محسوس کرتی رہی اور کرتی ہے، تو کیا اب یہ یک طرفہ ہو گیا؟ یہ رابطہ تو بہت قیمتی ہے۔ ارجمند تسلا اٹھا کر لے گئی، پھر آ کر اس کے سر میں تیل لگانے لگی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سو گیا۔ اگلے روز صبح کے وقت عبدالحق لان میں جا بیٹھا، وہ تنہائی میں بیٹھ کر بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ رات جو احساس زیاں ہوا تھا اس نے اسے تڑپا دیا تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا، کیوں؟ اس نے ترتیب کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کی۔ شادی سے پہلے کا آخری عرصہ اسے یاد تھا، جب وہ محبت میں سرشار تھا، جب جسم کے بھید نہیں کھلے تھے۔ وہ بڑی محبت سے نماز پڑھتا تھا اور بہت استغراق کے ساتھ قرآن۔ لیکن مولوی مہر علی نے کچھ علامات دیکھ کر بہت شفقت اور نرمی سے اسے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ غرور کی طرف جا سکتا ہے، بلکہ اس راستے پر چل پڑا ہے۔ بدقسمتی کا آغاز نوربانوں کے ساتھ اخلاط سے ہوا تھا۔ اس نے شادی میں اس لیے جلدی کی تھی کہ اس کی نماز حضوری سے اور قرآن کی تلاوت غور و فکر سے محروم ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ نکاح کی برکت سے ہر خرابی دور ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ برعکس ہوا۔ اس کا ذہن جیسے روشن ہو گیا، ہر یاد بالکل صاف اور واضح، تمام جزیات سمیت۔ اعتکاف کے بعد اسے داڑھی رکھنی تھی۔ مولوی صاحب نے تجویز کے پردے میں حکم دیا تھا، پھر اماں نے اس کی تائید کی تھی، لیکن نوربانو نے اسے شیو کرنے پر مجبور کر دیا۔ مجبور کر دیا؟ کیا وہ بے بس تھا، کمزور تھا؟ نہیں، وہ نوربانو کی دلجوئی کر رہا تھا۔ انسان تو ایسے ہی کمزور ہے، محبت اسے اور کمزور کر دیتی ہے۔ جو اللہ سے دور کر دے وہ محبت نہیں ہو سکتی۔ مولوی مہر علی نے فرمایا تھا، ایسی کیا دلجوئی کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے کرتے ہٹ جائے۔ پھر سہاگ رات، وہ شکر کے 2 نفل ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن نوربانو نے اسے روک دیا، یہ کہہ کر کہ وہ تو اسے بھی ادا کرنے ہیں، ذرا رک جائے، ایک بات کرنی ہے۔ اور اس بات کے نتیجے میں وجود میں دھماکہ ہوا اور سب کچھ ختم۔ نوربانو نے سورہ ملک سنانے کی فرمائش بھی ٹال دی تھی۔ اس روز وہ فجر سے بھی گیا، دن چڑھے اٹھا، پھر عرصے تک یہ معمول بن گیا۔ نوربانو میں کوئی جادو تھا جو اسے گھیر لیتا تھا، اور نیند بہت گہری آتی تھی، آنکھ کھلتی ہی نہیں تھی کسی طرح سے۔ اللہ نے پھر بھی رحمت فرمائی۔ سرکاری ملازمت اس کی رحمت ہی تھی، جس کی وجہ سے اسے دیر تک سونے سے نجات ملی اور فجر کی نماز واپس آئی۔ اور جس سورہ ملک کی تلاوت کو وہ خود پر نوربانو کا احسان سمجھتا تھا، جس کے بارے میں وہ سمجھتا تھا کہ وہی اسے ایمان کی طرف لائی، وہی سورہ ملک دہلی میں رمضان کی اس مبارک رات کے بعد آخر تک اسے سننا نصیب نہیں ہوا، سوائے اس ایک موقع کے جب اس نے نہایت سختی سے نوربانو سے اس کی فرمائش کی اور اصرار کیا، اور جب اس نے سنائی تو وہ پرانی والی بات ہی نہیں تھی، اور نوربانو سے اس کا تعلق قرآن کے حوالے سے تھا۔ لیکن اسے کیا کہا جائے کہ جب وہ اس سے نکاح کے رشتے میں جڑی تو اس نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا،
بلکہ نماز بھی ترک کر دی۔ صرف یہی نہیں، اس نے اس کو بھی اس طرف سے غافل کرنا چاہا۔ کتنے عرصے تک اس نے خود کو فجر سے محروم رکھا۔ یہ سوچ کر اسے اب بھی شرم آتی تھی، لیکن قصوروار نور بانو نہیں تھی، وہ تھا۔ شادی کے بعد نور بانو اس کی ذمہ داری تھی، اس کا حق تھا کہ وہ اس معاملے میں نور بانو پر سختی کرتا، اسے نماز پڑھواتا۔ یقین سے تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا، اس نے سوچا کہ اس بارے میں وہ مولوی صاحب سے پوچھے گا کہ کہیں اس سلسلے میں شوہر کو جواب دہی تو نہیں کرنی پڑتی بیوی کی۔ اس سے قطع نظر یہ تو حقیقت تھی کہ نور بانو نے نماز بالکل چھوڑ دی تھی، قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور وہ دوپہر کے وقت سو کر اٹھتی تھی۔ اسے اس کے ناشتے کھانے سے، اس کی ضرورتوں سے نہ کوئی غرض تھی نہ فکر، وہ تو صرف اس کے جسم کے تقاضے پورے کرنے کی فکر کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے کسی معاملے سے غرض نہیں تھی۔ عبدالحق کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ فرض کر لو کہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں بھی تھی تو محبت کے حوالے سے تو تھی۔ وہ ہر طرح سے اپنا نقصان کر رہی تھی، بلکہ خود کو برباد کر رہی تھی، دنیا کا نقصان بھی اور آخرت کا نقصان بھی۔ وہ کیسا محبت کرنے والا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خود کو تباہ کرتی رہی اور وہ خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا۔ یہ کیسی محبت تھی؟ شرمندہ کرنے والی محبت، خود کو بھی اور اپنے محبوب کو بھی۔ اس نے کبھی ایک بار بھی نور بانو سے جلدی اٹھنے کو نہیں کہا۔ اسے ناشتہ نہیں ملتا تھا، کوئی بات نہیں، آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے، لیکن دوسرے کو اس کے اپنے نقصان سے تو بچانے کی کوشش کرے نہیں۔ اس کے لیے تو اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پھر آخری معاملے میں وہ سراسر قصوروار تھا اور تمام لوگوں کا قصوروار تھا، حتیٰ کہ نور بانو کا بھی۔ محبت کیا یہ ہوتی ہے؟ جو محبت اللہ سے غافل کر دے وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے کانوں میں مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ نور بانو نے ایبٹ آباد جانے کا کہا، اس نے اماں سے اجازت لیے بغیر مان لیا۔ اس نے ارجمند کو ساتھ لے جانے کو کہا، اس نے مان لیا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ زیادتی ہوگی اور اس کی جواب دہی اس پر ہوگی، اور ایسی نازک صورتحال میں اس نے ایک حاملہ عورت کو، ایک کم عمر نئی نویلی دلہن اور ایک نوکر کے ساتھ اتنی دور بھیج دیا۔ یہاں سے نسیمہ بھی جا سکتی تھی اور رابعہ بھی اور ساجد بھی، مگر اسے کچھ نہیں سوجھا۔ پھر اس نے نور بانو کی احمقانہ منت بھی مان لی۔ چلو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہوتی ہے، لیکن اسے ارجمند کو تو محروم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس سے ملنے تو باقاعدگی سے جا سکتا تھا، یہ اس کا فرض تھا۔ جاتا رہتا تو وہاں کے حالات سے بھی واقف رہتا۔ اب سوچتے ہوئے عقل میں یہ نہیں آتا تھا کہ اس نے یہ سب کیسے قبول کر لیا۔ کیا وہ فاتر العقل تھا؟ مخبوط الحواس تھا؟ سمجھ بوجھ سے محروم تھا وہ؟ یہ سب کیسے ہونے دیا اس نے؟ اور جواب ایک ہی تھا، اس کی ذمہ دار انسان کی انسان سے محبت ہے۔ محبت جتنی شدید ہوگی، محبت کرنے والے کو اتنا ہی کمزور کر دے گی۔ جو کچھ اب وقت گزرنے کے بعد اسے احمقانہ لگ رہا تھا، وہ اس وقت نہیں لگا تھا، اس وقت وہ درست اور جائز تھا۔ اللہ نور بانو کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے اور مجھے میری حماقتوں پر بخش دے۔ میں نے محبت کے نام پر نور بانو کے ساتھ بڑی زیادتی کی، اسے خراب کیا، اب تو اس کی تلافی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایک بات اس کی سمجھ میں آئی، نکاح بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ہوتے نفس کا معاملہ نہیں رہتا، بلکہ ایک طرح سے فرض بن جاتا ہے، ایک دوسرے پر ایک دوسرے کا حق ہونے کی وجہ سے، اور فرض کی ادائیگی کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک شرط ہے، آپ کتنے ہی بے لگام ہو جائیں لیکن اپنے فرائض کا، نماز روزے کا پابندی کے ساتھ خیال رکھیں، اس سے ہٹے تو پھر نفس ہی نفس۔ اس نے یہ بات گراہ سے باندھ لی۔ پھر اسے ارجمند کا خیال آ گیا، بہت کم عمر ارجمند، جسے زندگی کا کوئی تجربہ نہیں تھا، جو ایک غلیظ پنجرے میں پلی بڑھی تھی۔ اسے اس وقت اس سے محبت ہوئی جب وہ محبت کا مفہوم سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھی، اور اسے اللہ میاں مل گئے۔ ارجمند جب اس کے گھر میں آئی تو قرآن سے جڑی ہوئی تھی، باقاعدگی سے نماز پڑھتی تھی، بلکہ تہجد گزار تھی۔ قرات اس کی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے اس سے سورہ ملک سنی۔ اس وقت تو وہ یہ نہیں سمجھ سکا، لیکن اب سمجھ سکتا تھا کہ وہ آواز اور قرات دونوں میں نور بانو سے بدرجہ بہتر تھی، اور اللہ اسے فہم قرآن سے بھی نواز رہا تھا۔ ارجمند نے نسیمہ کو ایک طرف ہٹا کر ناشتے کی ذمہ داری خود لے لی۔ سب لوگوں کے لیے ناشتہ وہ خود بناتی، پھر اسکول جاتی، اور تو اور آگے جا کر اس نے اس کے لیے دوپہر کا کھانا دفتر بھیجنے کا معمول بھی اپنا لیا، اور اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیا۔ اسے تو اتفاقاً ہی معلوم ہوا، ورنہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ نور بانو کھانا پکا کر بھیجتی ہے۔ اتنا ایثار، اتنی خدمت گزاری تھی اس کی طبیعت میں۔ دوسری طرف نور بانو دھڑلے سے جھوٹ بولتی رہی کہ یہ کھانا وہ پکاتی ہے اور وہ بھیجتی ہے۔
اور اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی تھی۔ وہ نہیں سمجھ سکا کہ تنگ دلی، تنگ نظری، حاسدانہ اور قابضانہ فطرت کے ساتھ نوربانو میں جھوٹ اور مکاری بھی ہے، اور جھوٹ تو ایسی برائی ہے کہ تمام خوبیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس کا فرض تھا کہ وہ نوربانو کو برائیوں کا احساس دلاتا اور اس کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن اس نے محبت اور درگزر کے نام پر نوربانو کی تمام برائیوں کو الٹا پختہ کر دیا۔ اماں نے جو کچھ بھی کہا سچ کہا۔ اماں نے شادی سے پہلے ہی اسے خبردار کر دیا تھا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ شادی غلط ہو رہی ہے، اسے اس سے بچنا چاہیے۔ وہ اماں کی بات ٹالنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ دوہری مجبوری تھی۔ ایک تو وہ برسوں سے نوربانو سے محبت کرتا تھا اور قبول اسلام کے حوالے سے اس کا احسان مند بھی تھا، پھر بھی اماں کے حکم کی تعمیل میں وہ دل پر پتھر رکھ لیتا۔ مگر برسات کی اس شام جو کچھ ہوا، اس کے بعد وہ نوربانو سے منہ نہیں پھیر سکتا تھا۔ اس شام وہ اس کی ذمہ داری بن گئی تھی۔ جو داغ لگا تھا وہ نکاح سے ہی دھل سکتا تھا۔ اماں نے ایبٹ آباد جانے کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ بھی سچ تھا، اور عارف بھائی نے تو سب کچھ سننے کے بعد نوربانو کی شخصیت کا ایسا بھرپور تجزیہ کیا تھا کہ اب وہ اس پر صرف حیرت ہی کر سکتا تھا۔ مسترد تو اس وقت وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر اب وہ جانتا تھا کہ وہ تجزیہ بالکل درست تھا۔ عارف بھائی نے پہلی بار اس سے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی، اس کی وجہ ارجمند تھی۔ اس کے ساتھ مرحومہ نادرہ کی وجہ سے ان کی جذباتی وابستگی تھی۔ ایک طرح سے وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ انہوں نے کھل کر کہا تھا کہ نوربانو ارجمند کو استعمال کر رہی ہے۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا، نوربانو کو اس کے علاوہ سبھی لوگ جانتے اور سمجھتے تھے، ایک وہی تھا جو کچھ نہیں جانتا تھا۔ عارف بھائی نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ اس کی شخصیت کو سمجھ گئے، اور یہ طے تھا کہ نوربانو نے سبھی کو آزار دیے، زخمی کیا۔ زبیر بھائی، رابعہ آپا، ساجد، حد یہ کہ اس نے اماں کو بھی نہیں بخشا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اماں کے معاملے میں وہ کتنا سخت ہے، پھر بھی اس نے اماں کے ساتھ جنگ کی، صرف اس یقین پر کہ وہ اس کا اسیر ہے، اس کی محبت میں پوری طرح احمق بن چکا ہے۔ اسے خود پر بڑی شدت سے غصہ آیا۔ نوربانو سے سب سے قریب وہی تھا اور سب سے بے خبر بھی وہی تھا۔ سب نوربانو کو جانتے تھے، ایک وہی نہیں جانتا تھا، اور اس کا سبب محبت تھی۔ تو محبت کوئی اچھی چیز تو نہیں، اس کے ذہن میں خیال ابھرا۔ اس میں آدمی الو بن جاتا ہے، محبوب کی خاطر ناجائز کو بھی جائز بنا دیتا ہے، اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ محبت صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ سے، اس کے اندر سے کسی نے کہا۔ اسے ارجمند کا خیال آ گیا۔ ارجمند بھی تو اس سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ کسی سے حسد نہیں کرتی، وہ اسے دوسروں سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ وہ کتنی خدمت گزار ہے، اس نے پہلی بار احساس دلایا کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ نوربانو نے تو کبھی اس کا خیال نہیں رکھا، کبھی اس کی خدمت نہیں کی، وہ تو صرف بستر کی رفیق بن کر رہی۔ اس نے تو بس اسے اپنی ملکیت سمجھا، جیسے وہ اس کا مفتوحہ کوئی شہر ہو، اور ارجمند نے تو ہمیشہ اس کی نماز کا خیال رکھا، اس کے جھڑکنے کے باوجود اسے گہری نیند سے جگایا فجر کے لیے۔ دونوں میں اتنا فرق کیوں؟ جواب اسے فوراً ہی مل گیا۔ ارجمند ایسی اس لیے ہے کہ وہ جانتی ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ نوربانو اب بھی اس کے دل میں بسی ہے، تو بات یہ ہے کہ یک طرفہ محبت میں بھلائی ہے اور دو طرفہ محبت خرابی لاتی ہے۔ تھوڑا سا غور کرنے پر ثبوت بھی سامنے آ گئے۔ جب تک اسے یہ علم نہیں تھا کہ نوربانو بھی اس سے محبت کرتی ہے، وہ بہت اچھا تھا۔ نماز میں حضوری کا احساس ہوتا تھا، قرآن پڑھتے ہوئے ایک خوبصورت کیفیت اس پر طاری رہتی تھی، وہ سب کی فکر کرتا تھا۔ لیکن جب یہ علم ہوا کہ نوربانو بھی اس سے محبت کرتی ہے، تو نفس ایک دم شیر ہو گیا، خواہشیں سر اٹھانے لگیں، بے لگام ہو گئیں، پھر انہوں نے پھیلنا شروع کر دیا۔ دماغ ان سے بھر گیا، دل آلودہ ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ تباہ ہو گیا، اور نوربانو کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ بھی کتنی اچھی تھی، لیکن اس کی محبت کا احساس ہوتے ہی وہ پر پرزے نکالنے لگی، بے اعتمادی کے ساتھ سہمی سہمی ادھر ادھر پھرنے، اور کونوں میں دکھنے والی لڑکی جو اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، دوسروں کے بارے میں فیصلے کرنے لگی، بلکہ ان پر عمل درآمد کرانے لگی۔ ابھی اگر ارجمند کو احساس ہو جائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی بدل جائے گی۔ اس وقت تو وہ میرے لیے بہت نافع ہے۔ شاید اختیار اور اقتدار آدمی کو خراب کر دیتا ہے، عورت کو کچھ زیادہ ہی۔ ذہن میں ایک سوال نے سر اٹھایا، کیا وہ ارجمند سے محبت کرتا ہے؟ تصور میں فوراً نوربانو کی شبیہ ابھری۔ محبت محبوب کے مرنے کے بعد بھی زندہ تھی، جبکہ کوشش کے باوجود ارجمند کا وہ تصور بھی نہیں کر سکا۔ ارجمند کو وہ پسند کرتا تھا، اس میں خوبیاں ہی اتنی تھیں، لیکن محبت نہیں، اور اب وہ کسی سے محبت کرنا بھی نہیں چاہتا۔
بہرحال یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ ارجمند اس کی بیوی تھی، وہ اس کی ہر آسائش کا، اس کے آرام کا خیال رکھتی تھی، وہ اس کی آخرت کی فکر بھی کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر اور تبادلہ خیال کر سکتا تھا۔ بلا شبہ ارجمند اس کے لیے نعمت تھی، بہت بڑی نعمت۔ حمیدہ کے ساتھ عبدالحق کی بات ہوئی، بات مستقبل کی تھی۔ اب کیا ہونا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، حمیدہ نے کہا۔ فیصلہ تو تجھے کرنا ہے پتر، تو جیسا چل رہا تھا ویسا ہی چلنے دیں۔ تو غلط سمجھا پتر، فیصلہ تجھے اس بات کا کرنا ہے کہ نوکری کرنی ہے یا چھوڑنی ہے۔ آگے کی بات میری، بہت رہ لی تیرے بغیر، اب جہاں تو رہے گا میں بھی وہیں رہوں گی۔ نوکری تو اماں چلے گی، بس تو ہم تیرے ساتھ ہی چلیں گے۔ ہم سے کیا مراد ہے اماں؟ ہم سب؟ پاگل ہے تو بچوں جیسی بات کرتا ہے۔ میں اپنی اور نکی کی بات کر رہی ہوں، ساجد کی پڑھائی ہے۔ پھر تجھے تو معلوم ہی نہیں کہ زبیر کتنی محنت کرتا ہے، خدا جانے کتنے کام پھیلائے ہوئے ہیں اس نے۔ اب تو ساجد بھی اس کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ یہ لوگ تو یہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے اماں، جو تمہاری مرضی۔ عبدالحق کے دل پر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ اب وہ اکیلا رہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو میں تیاری شروع کرا دوں؟ کیسی تیاری اماں؟ ارے بیوقوف، کتنا سامان لے جانا ہوگا؟ سامان کا کیا ہے اماں، وہاں بھی بہت ہے، سبھی کچھ ملتا ہے وہاں۔ پھر بھی کپڑے وغیرہ تو لینے ہوں گے۔ تم جانو اماں۔ ارجمند کو پتا چلا تو وہ کتابوں کے لیے پریشان ہو گئی۔ اب پوری لائبریری تو نہیں جا سکتی وہاں، عبدالحق نے کہا، اور کتابیں تو وہاں بھی ہیں، لیکن منتخب کتابیں تو جائیں گی۔ ارجمند نے شیلف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور وہ منتخب کتابیں بھی کم نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے، سامان زبیر بھائی یہاں سے بھیج دیں گے، عبدالحق نے کہا۔ اب گاؤں چلنے کی فکر کر لیں پہلے۔ حق نگر میں تو عبدالحق کے پاس فرصت کے نام پر ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ دعا کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ عبدالحق کا غم پورے حق نگر کا غم تھا۔ حق نگر اب چھوٹا سہی مگر ایک شہر بن چکا تھا۔ تقریباً ہر سہولت وہاں میسر تھی سوائے ریل کے۔ جنہیں ریل سے سفر کرنا ہوتا وہ صادق آباد یا رحیم یار خان کا رخ کرتے۔ آبادی اتنی بڑھ گئی تھی کہ عبدالحق کو شناسہ لوگ کم نظر آئے اور اجنبی زیادہ، جنہیں وہ پہچانتا بھی نہیں تھا۔ لیکن لطف کی بات یہ کہ اسے سب پہچانتے تھے۔ وہ باہر نکلتا تو راستے میں سب اسے سلام کرتے۔ مسجد میں اس سے مصافحہ کیے بغیر کوئی مسجد سے نہ نکلتا۔ 2 دن تو ایسے گزرے کہ بیٹھک کبھی خالی ہی نہیں ہوتی تھی سوائے نماز کے اوقات کے۔ ہر وقت لوگ بھرے رہتے تھے۔ عبدالحق کو احساس ہوا کہ زبیر بھی وہاں بہت مقبول ہے، لوگ اس سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ عبدالحق نے گھوم پھر کر جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ زبیر نے وہاں کام بھی بہت کیا ہے۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ تو کیا ہی تھا، اس کے سوا بھی بہت کچھ تھا۔ دستکاری کا مرکز بہت اچھا چل رہا تھا، کالج بھی موجود تھا، اسکول تو کئی تھے، اس کے علاوہ ایک شوگر مل تھی، بازار کئی تھے اور بڑے بڑے تھے، ضرورت کی ہر چیز وہاں میسر تھی۔ عبدالحق کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے لوگ خوشحال ہوئے ہیں اور پھل پھول رہے ہیں۔ ایک مارکیٹ میں کپڑے کی ایک دکان پر اسے شیخ صاحب بیٹھے نظر آئے۔ وہ ان کی طرف چلا گیا۔ شیخ صاحب تخت سے اٹھ کر باہر چلے آئے۔ پرسے کے لیے تو وہ پہلے ہی دن آ چکے تھے۔ عبدالحق نے ان سے ہاتھ ملایا۔ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ آپ کی دعاؤں کے سائے میں ہیں سرکار، آئیے بیٹھیے نا۔ انہوں نے جھاڑن سے تخت پر بچھے ہوئے صاف کپڑے کو یوں جھاڑا جیسے اس پر گرد ہی گرد ہو۔ عبدالحق بیٹھ گیا۔ شیخ صاحب نے تھانوں پر سے گرد جھاڑنے والے لڑکے کو پکارا، ارے عمر، دیکھ تو کون آیا ہے۔ عمر نے پلٹ کر دیکھا اور لپک کر نیچے آیا۔ سلام بڑے سرکار۔ عبدالحق نے سلام کا جواب دیا۔ کیسے ہو عمر؟ جی ٹھیک ہوں۔ جا کے جلدی سے ایک ٹھنڈی بوتل لے کر آ سرکار کے لیے۔ یہ زحمت نہ کریں شیخ صاحب۔ عبدالحق اس تپاک سے گھبرا کر گھگیانے لگا۔ زحمت کیسی سرکار، یہ تو عزت افزائی ہے ہمارے لیے۔ لڑکا اتنی دیر میں بوتل لینے دوڑ گیا۔ تو آپ یہاں کام کر رہے ہیں آج کل؟ جی ہاں۔ دکان کس کی ہے؟ شیخ صاحب نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، آپ ہی کی ہے سرکار۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی۔ جس انداز میں شیخ صاحب نے یہ بات کہی تھی اس سے لگتا تھا کہ دکان ان کی اپنی ہے، اور آخری بار جب وہ ان سے ملا تھا تو وہ بہت پریشانی میں تھے، مل میں کام کرتے تھے، پھر سانس کا عارضہ لاحق ہو گیا، کام کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ اس وقت اس نے سوچا تھا کہ ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا، زبیر بھائی سے بات کرے گا، لیکن بات ذہن سے نکل گئی۔ بہت مبارک ہو آپ کو، آپ ہی کا احسان ہے سرکار۔ میں سمجھا نہیں شیخ صاحب۔ عبدالحق کے لہجے میں الجھن تھی۔
یہ تو مارکیٹ ہی آپ کی ہے سرکار۔ اچھا، عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ چھوٹے سرکار نے بنوائی ہے، نام اس کا آپ کے نام پر ہے، حق مارکیٹ۔ مزید حیرت کی گنجائش نہیں تھی۔ عبدالحق سمجھ گیا کہ چھوٹے سرکار زبیر بھائی ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، جو چھوٹا ہے وہ بڑے سرکار کہلاتا ہے اور جو بڑا ہے وہ چھوٹے سرکار۔ تو اس میں احسان کی کیا بات؟ اس نے کہا۔ عمر اتنی دیر میں پاکولا کی بوتل لے آیا تھا۔ وہ اس نے عبدالحق کو تھما دی اور خود دکان کے اندر چلا گیا۔ بڑے لوگوں کی یہی تو بڑی بات ہوتی ہے سرکار، احسان کر کے بھول جاتے ہیں۔ لیکن سرکار، میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمیں احسان فراموشی اور ناشکرے پن سے بچائے رکھے۔ عبدالحق نے پاکولا کا گھونٹ لیا۔ اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، بات کھل ہی نہیں رہی تھی۔ آپ پوری بات بتائیں تو مجھے یاد آئے۔ اللہ آپ کو اس سے بھی اچھا بنائے سرکار، اور اتنا دے کہ آپ احسان کر کے بھولتے رہیں۔ شیخ صاحب نے عاجزی سے کہا۔ یاد ہے آپ کو، پچھلی بار میں آپ سے ملا تو میں بے روزگار تھا، بہت پریشان تھا سرکار۔ پھر آپ تو چلے گئے، 2-3 دن بعد چھوٹے سرکار آئے۔ میں راستے میں ملا تو مجھ سے پوچھا کہ کام پر کیوں نہیں گئے۔ میں نے وجہ بتائی تو میرا ہاتھ پکڑ کر یہاں لے آئے۔ یہ مارکیٹ اسی وقت مکمل ہوئی تھی، شاید وہ اسی کے لیے لاہور سے یہاں آئے تھے۔ یہ دکان انہوں نے کھول کر مجھے دکھائی اور چابی مجھے دی۔ بولے، یہ اب تمہاری ہے۔ میں نے کہا، خالی دکان کا کیا کروں گا میں سرکار؟ کہنے لگے، خالی نہیں رہے گی۔ اچھا، کپڑے کا کاروبار کرو گے؟ میں نے کہا، کیسے کر سکتا ہوں، میرے پلے تو کچھ ہے نہیں۔ بولے، ہم اپنے کام کرنے والوں کو اگر وہ بیمار ہو جائیں، کام کے قابل نہ رہیں تو ایسے تو نہیں چھوڑتے۔ اتنے برس تم نے کام کیا ہے ہمارے لیے، کل مل چلے جانا، وہاں سے تمہیں تمہارا حق مل جائے گا، پھر میں کل آ کر تم سے بات کروں گا۔ شیخ صاحب کہتے رہے اور عبدالحق سنتا رہا۔ اگلے روز مل سے شیخ صاحب کو 1200 روپے مل گئے۔ وعدے کے مطابق زبیر وہاں پہنچا۔ صورتحال سننے کے بعد اس نے کہا، اس میں کیا بنے گا؟ خیر دیکھتے ہیں، کل میرے ساتھ چلنا۔ اگلے روز زبیر انہیں اپنے ساتھ لاہور لے گیا۔ وہاں سے اس نے خود انہیں 5000 روپے کا کپڑا خرید کر دیا۔ اب آپ جائیں اور کاروبار شروع کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ شیخ صاحب نے 1200 میں سے 1000 روپے اس کی طرف بڑھائے۔ یہ تو رکھ لیں چھوٹے سرکار، یہ تم اپنے پاس رکھو، کاروبار میں آدمی کو خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن چھوٹے سرکار، فکر نہ کرو، یہ قرض ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے سہولت کے ساتھ اتارنا، ایسے کہ گھر بھی چلتا رہے، کاروبار میں بھی خلل نہ پڑے۔ اس کے خلاف نہ کرنا، ورنہ کاکا مجھ پر بہت خفا ہوں گے۔ اور دکان کا کرایہ؟ جب مارکیٹ کامیاب ہوگی، کاروبار اچھا ہوگا تو وہ بھی طے کر لیں گے۔ اب تم جاؤ۔ عبدالحق حیران تھا، اس سے کچھ کہا بھی نہیں گیا۔ میرے بچے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں سرکار، اور میرا کیا، اس مارکیٹ کی ہر دکان کسی ضرورت مند کے پاس ہے، سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عبدالحق کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ اور اب آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی عنایت ہے سرکار، کام خوب چلا ہمارا۔ اور قرض کا کیا بنا؟ چھوٹے سرکار نے کہا کہ اپنے پاس جمع کرتے رہو، رقم پوری ہی واپس کرنی ہوگی، شرط یہ ہے کہ دکان پہلے ہی کی طرح بھری ہوئی ہو مال سے۔ تو سرکار، میں اب تک 2000 کے قریب جمع کر چکا ہوں قرض ادا کرنے کے لیے۔ پر سرکار، آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ کو تو سب معلوم ہے۔ کیا مطلب؟ عبدالحق پھر حیران ہوا۔ آپ ہی کے حکم پر تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ شیخ صاحب بولے، چھوٹے سرکار نے خود بتایا ہے مجھے۔ عبدالحق کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ زبیر بھائی کا بس چلے تو اپنی ہر نیکی میرے نام لکھ دیں۔ سچ تو یہ ہے شیخ صاحب کہ میں تو آپ سے شرمندہ ہوں، سوچا تھا کہ آپ کے لیے کچھ کرنا ہے، مگر مصروفیات میں ذہن سے نکل گیا۔ اس کی تو اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہوگی۔ شیخ صاحب نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسا نہ کہیں سرکار، آپ اور چھوٹے سرکار الگ تو نہیں، پھر زمین آپ کی، پیسہ بھی آپ کا، مل بھی آپ کی، تو آپ ہی نے سب کچھ کیا نا۔ یہ سب کچھ نہ ہوتا تو چھوٹے سرکار کیا کر لیتے؟ اب اس کے آگے بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ زمین بھی زبیر بھائی کی، مل بھی ان کی، اور پیسہ بھی ان کا، تو اجر اسے کیسے مل سکتا ہے؟ ہاں، اسے یاد رہتا اور وہ زبیر بھائی سے کچھ کرنے کو کہتا تو اور بات ہوتی۔ وہ بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ خود کو ہلکا کرنے کے لیے اس نے سب لوگوں کے لیے کچھ کپڑا خرید لیا۔ وہ بھی مشکل بن گئی۔ شیخ صاحب پیسے لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے انہیں قائل کیا۔ ذرا فرصت ہوئی تو اس نے وہ کام کیا جس کے لیے وہ بےتاب ہو رہا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ مولوی مہر علی کے پاس رک گیا۔ میں شرمندہ ہوں حضرت کہ آپ کے پاس اتنی تاخیر سے بیٹھ رہا ہوں۔ ارے نہیں پتر عبدالحق، مولوی صاحب نے بڑی شفقت سے کہا،
میں سمجھتا ہوں کہ کتنے مصروف رہے ہو، یہاں کے لوگوں کا بھی تو حق ہے تم پر۔ اور پھر بات بھی غم کی تھی۔ اللہ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ عبدالحق سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اور میرے پاس تو فرصت میں ہی آنا تھا نا تم نے، مولوی صاحب نے مزید کہا۔ عبدالحق نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ 3 دن سے وہ نماز کے بعد انہیں دیکھتا رہا تھا، لیکن اسے ایک بار بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ بہت تیزی سے بوڑھے ہوئے ہیں۔ صرف بوڑھے نہیں، کمزور بھی۔ ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے مولوی صاحب؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ مولوی صاحب مسکرائے۔ الحمدللہ پتر، اللہ کا فضل ہے کہ ہر بیماری سے محفوظ ہوں۔ کچھ کمزور لگ رہے ہیں آپ۔ جسم کی بات کر رہے ہو نا پتر، یہ تو عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا ہی ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ عبدالحق کو احساس ہوا کہ دانش کا ایک بند دروازہ اس پر کھل رہا ہے۔ یقیناً مولوی صاحب کو اللہ اور آگے لے گیا تھا۔ یہ کمزوری اللہ کی رحمت ہے، وہ کیسے مولوی صاحب؟ دیکھنا پتر، نفس جسم کی طاقت ہی کو تو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ عمر بڑھتی ہے اور جسم کمزور ہوتا ہے، طاقت اور توانائی مدھم پڑتی ہے تو نفس کا غلبہ بھی کمزور پڑتا ہے۔ اللہ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، تیاری کر لے اس کے لیے۔ ویسے تو اس کی یہ تلقین عمر بھر ساتھ رہتی ہے بندے کے، لیکن جسم جیسے جیسے ڈھلتا ہے گناہ کی طاقت کم ہوتی جاتی ہے، تو ایسے میں اس تلقین کی شنوائی کا امکان بڑھتا ہے۔ نفس کے تقاضے کم ہوتے ہیں، اس کا شعور گھٹتا ہے تو آدمی کو قریب آتی موت کے قدموں کی چاپ صاف سنائی دینے لگتی ہے۔ پھر اللہ کی تلقین بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے اور فلاح پا جاتا ہے۔ عبدالحق بہت غور سے سن رہا تھا۔ بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اعتراض ضروری تھے۔ ان کے جواب میں دانش اور آگہی کے اور موتی ہاتھ آئے۔ اسی کے لیے تو وہ یہاں آیا تھا۔ لیکن مولوی صاحب، نفس تو مرتے دم تک ساتھ رہتا ہے، وہ کہاں جان چھوڑتا ہے آدمی کی؟ درست ہے پتر، اس کی وجہ سے تو جنت اور جہنم ہے، لیکن سوچو، آدمی کی جوانی میں ادھیڑ عمری تک میں اس کا نفس تو جابر بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کا ہر حکم قابل عمل ہوتا ہے، پر بڑھاپے میں وہ بات نہیں رہتی، تب تو وہ اور ظالم ہو جاتا ہے مولوی صاحب۔ عبدالحق نے کہا۔ وہ کیسے عبدالحق پتر؟ وہ غالب نے کہا ہے نا مولوی صاحب کہ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے۔ وہ بڑا شاعر تھا پتر، ٹھیک ہی کہا اس نے بھی، پر اس بات پر ذرا آگے جا کر سوچو۔ بڑھاپے میں نفس اس بادشاہ کی طرح ہوتا ہے جس کی بہت بڑی سلطنت کے بیشتر صوبے باغی ہو کر اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں۔ بس وہ بہادر شاہ ظفر کی طرح ہوتا ہے جس کا اقتدار بس دہلی کے لال قلعے تک محدود ہو گیا تھا۔ تب وہ آدمی کو حسرت گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب نے ایک گہری سانس لی اور بولے، حسرت گناہ درجے میں عملی گناہ کے برابر تو نہیں ہو سکتی نا پتر، لیکن گناہ تو ہے نا مولوی صاحب۔ اب میں گمان کی بات کروں گا کیونکہ مجھے اس کا تجربہ نہیں۔ مولوی صاحب کے لہجے میں عاجزی در آئی۔ حسرت میں لذت تو نہیں ہے نا پتر، الٹا اذیت ہے اس میں، تو میرا خیال ہے کہ آدمی اس سے تھک جاتا ہوگا، اور آخری پناہ گاہ تو اللہ کے دربار میں ہی ہے نا۔ یہ بتائیں کہ نفس کا لال قلعہ کیا ہے؟ تصور، تخیل، مولوی صاحب نے بے جھجک کہا۔ اور اس کا تعلق جسم سے ہے یا روح سے؟ دونوں سے۔ وہ کیسے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ اس کا تعلق صرف روح سے ہے۔ دماغ سے بھی ہے نا پتر، اور دماغ جسم کا گورنر ہے، تو نفس جب تصور کو خراب کرے گا تو روح بھی کمزور ہوگی۔ ہاں پتر، پر ایک فرق ہے، جسم مادہ ہے اور روح اللہ کی سانس ہے۔ جس میں جتنی روح پھونکی اللہ نے اتنا ہی اس نے جینا ہے، چاہے جسم کام کرنے کے قابل نہ رہے، ہاتھ پاؤں جواب دے جائیں۔ روح ہے تو آدمی کو زندہ رہنا ہے، اور آدمی گناہ کرتا ہے، کیے جاتا ہے تو روح آلودہ ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ تو پھر جسم کی کمزوری سے آدمی کی فلاح کا راستہ کیسے نکل سکتا ہے؟ عبدالحق نے اعتراض کیا۔ طاقت گناہ کم ہوتی ہے نا پتر، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن جسم کمزور ہوگا تو بھلائی کی طاقت بھی تو نہیں رہے گی، عبادت بھی تو آسان نہیں ہوگی۔ یہ تو ہم ظاہری اسباب کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں عبدالحق پتر، پر اللہ کی رحمت اور قدرت کو سامنے رکھ کر بات کرو۔ دیکھو نا، گناہ کے ارادے پر وہ سزا نہیں دیتا جب تک بندہ گناہ نہ کرے، اور نیکی کے ارادے پر بھی وہ جزا دیتا ہے چاہے بندہ اپنے ارادے پر عمل نہ کر پائے۔ اور طاقت کی بات کرتے ہو پتر، تو میں نے ایسے بے بس لوگوں کو دیکھا ہے جن میں چلنے کا دم بھی نہیں ہوتا، پر اذان کی آواز سنتے ہی نماز کے لیے چلے آتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جن سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن انہوں نے نماز بیٹھ کر کبھی نہیں پڑھی۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ نیکی کی نیت سچی ہو تو وہ ناتواں کو بھی طاقت دے دیتا ہے، اور نہ بھی دے تو اجر تو دے ہی دیتا ہے۔ پھر سوچو،
کہ آدمی بستر پر پڑے رہنے پر مجبور ہو تو اللہ نے اسے اشاروں میں نماز پڑھنے کی سہولت دی۔ لیٹے لیٹے کچھ نہ کر پائے تو بندہ ذکر تو کر سکتا ہے۔ اللہ نے نیکی کے لیے بڑی آسانیاں عطا فرمائی ہیں پتر، وہ تو اپنی جنتوں کو اپنے بندوں سے بھر دینا چاہتا ہے۔ بڑی عمر تو زحمت ہے مولوی صاحب۔ نہیں پتر، غور کرو تو سب اللہ کی رحمت ہے۔ بڑی عمر بھی رحمت ہے کہ مہلت ہے آخرت کے لیے کچھ کرنے کی۔ سب سے زیادہ مہلت تو ابلیس کو دی اللہ نے، عبدالحق نے کہا۔ ایسے نہ کہہ پتر عبدالحق، مولوی صاحب نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ سوچو نا کہ اس کا تو فیصلہ کر دیا، انجام طے کر دیا اس کا۔ مہلت دی تو اور خرابی کرنے کی، پر بندے کی مہلت تو اس کا انعام اور کرم ہے۔ چلو اب کچھ کما لو آخرت کے لیے۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا، واقعی اس نے بہت کمزور بات کی تھی۔ ایک مولوی صاحب ہی تو تھے جن کے سامنے وہ خود کو ناسمجھ بچہ محسوس کرنے لگتا تھا۔ لیکن مولوی صاحب، لمبی عمر میں بہت دکھ ہیں۔ کراچی میں میں نے 2 ایسے بندے دیکھے جن کی عمریں 100 کے قریب تھیں، دونوں کے حالات بھی الگ تھے اور دکھ بھی۔ ایک کے پوتے پر پوتے تھے، انہیں شکایت تھی کہ کوئی ان کے پاس نہیں بیٹھتا، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی ان کی نہیں سنتا۔ میں نے پوتوں سے بات کی تو وہ بولے کہ دادا سنک گئے ہیں، ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں، ایک ایک قصہ 1000 بار سنا چکے، پھر بھی وہی سناتے رہتے ہیں، بچوں کی ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ بال کیوں بڑھا رکھے ہیں لڑکیوں کی طرح؟ یہ بھی کوئی لباس ہے بھلا انگریز والا؟ تو اب کیا کریں کہ بچے ان کے پاس پھٹکتے بھی نہیں۔ مجھے فرصت نہیں، یہاں سے تنگ آ کر بڑے بھائی کے ہاں چلے جاتے ہیں تو بچے سکون کا سانس لیتے ہیں، وہاں بھی یہی کچھ ہوتا ہے تو پھر واپس چلے آتے ہیں۔ میں ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، اور کیا کروں؟ دوسرے صاحب ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی نہیں، یار دوست بھی سب مر کھپ چکے، مکان اپنا ہے، اس کا ایک حصہ کرائے پر دے رکھا ہے، اس سے گزر اوقات ہو جاتی ہے۔ باہر کے حصے میں چھوٹی سی دکان کر لی ہے، صرف اس لیے کہ کوئی کچھ لینے آئے تو اس سے 2 باتیں ہی ہو جائیں۔ کہتے ہیں ایسی تنہائی کا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، موت کی آرزو کرتے ہیں ہر وقت۔ اب آپ بتائیں۔ مولوی صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ دونوں چلتے پھرتے ہیں آزادی سے، صحت مند ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی مولوی صاحب، الحمدللہ۔ تو پتر، آدمی کی سوچ کی بڑی اہمیت ہے، جیسی اس کی سمت ہوگی ویسا ہی عمل کا راستہ بنے گا۔ مومن ہمیشہ وقت سے، صورتحال سے اور جس دور میں جی رہا ہے اس سے مطابقت پیدا کرتا ہے، خود کو اس کے مطابق ڈھالتا ہے، اور سوچو تو زندگی شروع ہی سے آدمی کو یہی سبق سکھاتی ہے۔ اسلام تو دین فطرت ہے نا پتر، اگر حالات سخت مخالف ہوں تو ایمان سے ہٹ جائے گا۔ میں نے مومن کی بات کی ہے عبدالحق پتر، مومن وہ ہے جو ایمان لایا اور اس پر قائم رہا۔ اب یاد کرو، اسلام کے ابتدائی دور میں مومن نماز چھپ کر ادا کرتے تھے نا، اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ایسا وقت نہیں آیا۔ مولوی صاحب، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، ہم بڑی عمر پر بات کر رہے تھے۔ ہاں پتر، مجھے یاد ہے، بڑی عمر کی قباحتیں بھی ہیں، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کارآمد عمر کی دعا فرماتے تھے، آدمی محتاج نہ ہو جائے دوسروں کا، دماغ اس کا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ لیکن پتر، لمبی عمر بہرحال بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اصلاح احوال کی مہلت ہے۔ اب جن 2 حضرات کا تم نے حوالہ دیا، انہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا۔ کیسے مولوی صاحب؟ انہوں نے اس امر کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ مہلت ہے، نعمت ہے اللہ کی۔ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی طرف سے رخ پھیرنا ہے، نماز کی طرف لپکتے، قرآن پڑھتے کہ اب فرصت ہی فرصت ہے، اولاد کی اولاد پر تنقید کرنے کے بجائے ان سے محبت کرتے، جو قرآن سے سیکھتے، دلچسپ قصے کہانیوں کی صورت میں ان تک پہنچ جاتے، اس سے انہیں ان کی محبت بھی ملتی اور باطنی خوشی اور طمانینت بھی حاصل ہوتی۔ مگر انہوں نے سمجھا ہی نہیں، بدلتے وقت سے مطابقت پیدا ہی نہیں کی۔ آدمی جب باپ ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں حاکم وقت ہوتا ہے، لیکن دادا بننے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہت اولاد کو منتقل ہو گئی۔ ایسا آدمی شاہ جہاں کی طرح ہوتا ہے جسے اورنگزیب نے معزول کر دیا تھا۔ تو وقت گزاری کے لیے شاہ جہاں نے کیا مانگا تھا؟ بچے جنہیں وہ پڑھا سکے، اور اورنگزیب نے سمجھ لیا شوق حکمراں دل سے نہیں گیا۔ استاد بھی تو بادشاہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ مطلق العنان نہیں ہوتا، وہ حکمت اور فراست کے زور پر حکومت کرتا ہے، محبت کے زور پر دل جیتتا ہے۔ اور پتر، کوئی دور ایسا نہیں جس میں فیشن نہ رہا ہو، اور وہ بدلتا رہتا ہے۔ آدمی ایسا نہ ہو کہ اپنے دور کو ہی اچھا سمجھ کر اس میں جیتا رہے، جس دور میں رہ رہا ہو اسے قبول ہی نہ کرے، اسے برا کہے، اسے رد کرے، ایسے میں تو وہ موت کی دعا کرے گا ہی۔ سوچو، پہلے بیل گاڑی بھگی میں سفر کرتے تھے، وقت زیادہ لگتا تھا، تھکن بھی ہوتی تھی۔ اب لاری ہے، موٹر ہے، آسانی ہے نا، تو ہم لاری میں بیٹھتے ہیں نا۔
تو اس دور کی ہر چیز کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو اچھا لگا وہ قبول، برا لگا تو رد کر دیا۔ اب جس کو رشتے ناتے ملے ہیں اسے ان کو اپنا بنا کر رکھنا ہے۔ بڑھاپے میں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ سختی اور حاکمیت سے انہیں کھونا عقل مندی نہیں، اور جس کا کوئی نہیں اسے تو صاف سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا صرف اللہ ہے۔ اللہ نے اسے دوست بننے کا موقع دیا ہے۔ یہ تو بد نصیبی ہے کہ دنیا سے سب کچھ لینے کے بعد بھی آدمی دنیا سے چمٹا رہنا چاہے، اس کی طرف رخ نہ کرے جس نے مہلت دے کر کرم فرمایا۔ دیکھو نا، جس کے رشتے ناتے ہیں اسے تو اپنے پوتوں پر پوتوں کو محبت اور شفقت کے ساتھ اللہ کی روشنی دینی چاہیے، یہی اس کا فرض ہے۔ اگر وہ خود ہی روشنی کی طرف نہیں بڑھتے تو یہ تو وہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ عبدالحق خاموشی سے سن رہا تھا۔ مولوی صاحب چپ ہوئے تو وہ بولا، لیکن کچھ لوگ سنک بھی جاتے ہیں، دماغ بھی معاف ہو جاتا ہے ان کا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے پتر، اللہ ان کا حساب لکھوانا موقوف کر دیتے ہیں، اور معذوری، محتاجی، بیماری اور تکلیفیں وہ بھی رحمت ہے۔ اس کے اجر میں اللہ ان کے پچھلے گناہوں میں سے کچھ گناہ مٹاتے رہتے ہیں، اور جو استفادہ کریں وہ فلاح پا جاتے ہیں۔ ہاں پتر، اللہ کی رحمت دیکھو، گناہ کی طاقت نہیں رہتی، لیکن نیکی اور بھلائی کی، عبادت کی طاقت ختم نہیں ہوتی۔ جی میں سمجھ گیا مولوی صاحب، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تم سامنے ہو تو میں بہت زیادہ بولتا ہوں پتر عبدالحق، اس لیے تو میں آپ کے پاس آنے کو ترستا رہتا ہوں۔ اور اپنی سناؤ؟ میں تو دنیا کی محبت سے ڈرنے لگا ہوں مولوی صاحب، عبدالحق نے کہا۔ یہ آدمی کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ غلط سمجھ رہے ہو پتر، محبت تو بری ہو ہی نہیں سکتی۔ مال کی محبت کو ہی لیجئے، وہ محبت نہیں، ہوس ہے۔ آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال سے بے شک محبت کرے، نعمت ہے اللہ کی، کیونکہ اس کی وجہ سے نیک اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ آدمی اسے اللہ کی طرف سے امانت سمجھتا ہے، ذمہ داری سے خرچ کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تفکرات سے آزاد ہوتا ہے، دل لگا کر عبادت کر سکتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، مسجد بھی بنواتا ہے، مسجد میں آنے والوں کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دوسروں کو افطار بھی کراتا ہے، حج کرتا ہے، اور کسی مفلس کو حج بھی کرا دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کے دیے ہوئے مال کو پاک بھی کرتا رہتا ہے، سائلوں اور محروموں کی، غربا اور مساکین کی مدد کر کے بھی نیکیاں کماتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کا قرض ادا کر کے اس کی گردن چھڑاتا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں، اور جتنی بے غرض اتنا ہی اللہ کے ہاں ان کا اجر زیادہ۔ اور وہ محبت ہوس میں بدل جائے تو دولت جمع کرنے کے شوق میں مبتلا ہو جاتا ہے، گنتا اور افسوس کرتا ہے کہ اب بھی کم ہے اور کمانی چاہیے، تب اس کی توجہ کا مرکز اور محور صرف دولت ہو جاتی ہے، نیک اعمال سے دور ہو جاتا ہے۔ محبت اور ہوس میں فرق کیا ہے مولوی صاحب؟ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، جس چیز سے آپ محبت کریں یہ احساس رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی عطا اور اس کا فضل ہے کہ اس نے اسے آپ کے تصرف میں دیا، اور یہ اس کی امانت ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے، اور واپس لے لی جائے تو آپ شکر ادا کریں، گلہ نہ کریں کہ بغیر کسی حق کے اس نے اپنی کریمی سے عطا فرمائی تھی اور اتنے عرصے آپ کے پاس رہی۔ یہ محبت ہے، اور آپ نے اسے اپنی محنت اور کاوش کا نتیجہ اور اپنی ملکیت سمجھا تو گویا ہوس کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ پھر رکنا مشکل ہے، کیونکہ ہوس کی بڑھنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اور اس کی حد کوئی نہیں ہوتی، وہ سب کچھ کھا جاتی ہے، آدمی کو بھی کھا جاتی ہے، خود ختم نہیں ہوتی۔ مگر کتنے لوگ اس سے آخرت کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ تو وہی عمر والا معاملہ ہوا نا پتر، دینے والا تو موقع دے رہا ہے نا، یہ اس کا کرم ہے۔ اب جسے ملے اور وہ فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس کی بدبختی، اس میں نعمت کا کیا قصور؟ وہ تو نعمت ہی کہلائے گی نا، اور لوگ فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں۔ اور انسانوں کی محبت۔ مولوی صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، دیکھ پتر، مجھے نہیں معلوم کہ صحیح ہے یا غلط، لیکن یہ میرا یقین ہے کہ دلوں میں محبت اللہ ہی ڈالتا ہے۔ اس کی مثال ماں ہے، تو محبت ہوس میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے؟ آدمی خود ہی سب کچھ کرتا ہے، ایسے ہی جیسے وہ اللہ کی نعمت کو اپنے لیے فتنہ بنا لیتا ہے۔ وضاحت کریں نا مولوی صاحب۔ محبت اللہ کا وصف ہے پتر، اس کا اسم ودود ہے نا، وہ اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو محبت میں ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے اور اسے شامل رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے بھی بہت کچھ کرتا ہے، اور انہیں برائی سے روکنے کے لیے بھی بہت کچھ کرتا ہے۔ کریم ایسا ہے کہ بغیر مانگے ہر ضرورت پوری فرماتا ہے، اور جبار ایسا ہے کہ بندہ نہ مانے تو جس چیز کے زور پر بندہ گناہ پر آمادہ ہے اس کو سلب کر لے۔ کوئی دولت کے زور پر گناہ کیے جائے اور وہ اسے کلاش کر دے
تو یہ اس کی محبت ہی ہے نا۔ تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بھلائی کے لیے، اسے نقصان سے بچانے کے لیے آپ کو کبھی سختی بھی کرنی ہوتی ہے، نہیں کریں تو محبت میں خرابی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بات تو مجھ پر بھی صادق آتی ہے۔ عبدالحق نے سوچا، وہ دل میں تھرا گیا۔ نوربانو کے ساتھ کتنی زیادتی کی اس نے، اور وہ بھی محبت کے نام پر۔ اس نے کبھی نماز کی تلقین تک نہیں کی، اسے کسی بات پر نہیں ٹوکا۔ اب ماں کو ہی دیکھو پتر، ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو چوری کرنے پر سزا دیتی ہے، اس کا ہاتھ جلا دیتی ہے، اس کے دکھ، اس کی تڑپ کا اندازہ تو کرو پتر، کیا گزرتی ہوگی اس پر۔ مگر بچے کی بہتری کے لیے بچے کو جتنی تکلیف دیتی ہے اس سے زیادہ خود اٹھاتی ہے، اور دوسری ماں نظر انداز کرتی ہے۔ بچہ بڑا ہو کر چور بن جاتا ہے۔ ہاتھ جلنے سے زیادہ سخت سزائیں زندگی بھر اسے ملتی ہیں۔ رسوائی الگ، ذمہ دار کون ہے؟ ماں۔ تو پتر، محبت بہت ذمہ دار لوگوں کا کام ہے، اور میں بہت غیر ذمہ دار ہوں۔ عبدالحق نے سوچا، آپ محبت اور ہوس میں فرق کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس نے احترام آمیز لہجے میں مولوی صاحب کو یاد دلایا۔ بتایا تو پتر، بنیادی بات اس حقیقت کو ہر لمحہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا اور اس کی امانت ہے۔ جب آپ اس بات کو دل اور دماغ کی گہرائی میں بٹھا لیں گے تو پھر یہ بھی سوچیں گے کہ امانت کا کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ روح سے شروع کریں، جس کے دم سے زندگی ہے۔ اللہ نے پاکیزہ روح عطا فرمائی آپ کو، تو حق یہ ہے کہ اسے آلودہ نہ کریں۔ اور انسان خطا کا پتلا ہے، فطرت ہے کہ گناہ کی رغبت رکھتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش لازم ہے۔ اس کے باوجود گناہ تو کریں گے، روح تو آلودہ ہوگی، تو اسے خوف خدا اور توبہ کے پاک پانی سے دھو ڈالا۔ مکمل جسم ہے، تمام اعضاء ہیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا بھی لازم، مادی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ مادی طور پر ایسے کہ صحت کا خیال رکھیں، اور روحانی طور پر ایسے کہ کسی عضو سے کوئی ایسا کام نہ لیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہو۔ ایسے ہی دولت ہے، محبت ہے، رشتے ناطے اور تعلقات ہیں۔ جب بھی آدمی دولت کو اللہ کی عطا اور امانت نہیں سمجھے گا اور اپنی ملکیت سمجھے گا، وہیں سے خسارہ شروع۔ غرور میں مبتلا ہوگا، دوسروں کا حقیر سمجھے گا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، اس کی محبت میں مبتلا ہوگا تو جمع کرنے کا شوق ہوگا، دل تنگ ہوتا جائے گا، اپنی ملکیت سمجھتے ہی ہوس شروع، جو بڑھتی ہی جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، الا یہ کہ اللہ رحم فرمائے۔ ایسے ہی محبت کا معاملہ ہے، اللہ کی عطا، اس کی امانت، اس کا کرم، جب تک آپ اسے اللہ کی طرف سے سمجھیں گے، عافیت رہے گی۔ شیطان اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا رہے گا، لیکن اللہ اسے ناکام بنا دے گا، اور جب آپ اس سے ہٹے تو شیطان اندر گھسنا شروع کر دے گا۔ مرد اور عورت کی محبت میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے، شیطان کو وہ مقام زیادہ پسند ہیں جہاں خرابی کی گنجائش زیادہ ہو، اور کیونکہ یہ محبت شرک کے بعد کے بدترین گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے اسے زیادہ ہی پسند ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان فطری کشش ہوتی ہے، شیطان وہاں نفسانی تقاضوں کی چنگاری کو ہوا دیتا ہے۔ ادھر آدمی نے اس تصور کو چھوڑا کہ محبت اللہ کی عطا ہے، اور ادھر اس کی تباہی کا آغاز ہوا۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اس نے بچاؤ کے لیے نکاح کی ڈھال عطا فرما دی، تو پھر میاں بیوی تو محفوظ ہوئے نا مولوی صاحب۔ محفوظ تو کوئی بھی نہیں ہے پتر عبدالحق، پناہ تو صرف اللہ کی رحمت کے دامن میں ہے۔ لیکن مولوی صاحب، شیطان میاں بیوی کی خلوت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک کہا پتر، لیکن خلوت ہوتی کتنی دیر کی ہے؟ اس کے بعد تو وہ دونوں شیطان کی دسترس میں ہوتے ہیں۔ وہاں کیسے کام کرتا ہے شیطان؟ شیطان کا طریقہ کار ایک ہی ہے پتر، انسان کے اندر چھپے منفی جذبوں کو ابھارنا۔ خود غرور اور جاہ طلبی کے ہاتھوں مارا گیا تھا، سو وہ انسان میں بھی یہی کچھ ابھارتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی بھی محبت کو دوسرے پر اپنا احسان سمجھنے لگے تو یہ تکبر کا آغاز ہے۔ اور یاد رہے پتر عبدالحق کہ میاں بیوی چاہے شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملے بھی نہ ہوں، تو بھی اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرماتا ہے۔ تو جب کوئی محبت کو دوسرے پر اپنا احسان سمجھنے لگے تو اگلے مرحلے میں اسے اپنی ملکیت بھی سمجھتا ہے۔ یہاں سے ہوس کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ انسان، مرد ہو یا عورت، کسی ایک شخص کی ملکیت کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر مختلف درجوں میں بے شمار لوگوں کا حق ہوتا ہے، ماں باپ، بیوی، بچے، بہن بھائی، پھر صلہ رحمی والے رشتے، پھر عزیز و اقارب، پڑوس، دوست احباب۔ عام طور پر قابض ہونے سے بہرحال محروم رہتی ہے، پر لگی رہتی ہے اس چکر میں۔ ہوس ہے نا پتر یہ تو، سو وہ مرد کو بھی ہوس میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حالانکہ بے اعتدالی میں ہر زاویے سے نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر شیطان غیر فطری طریقوں کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔
ایسے میں بس خوف خدا اور اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے بندے کو۔ تو اب خود دیکھ لو پتر کہ محبت ہوس کیسے بن جاتی ہے۔ عبدالحق نے نظریں جھکا لی، وہ نظریں چرا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ مولوی صاحب سب جانتے ہیں اور اسی کی کہانی بیان کر رہے ہیں۔